बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। गौहर शाही मरहबा तमाम मुहिब्बान गौहर शाही की खिदमत में। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं ALRA TV के ख़ुसूसी नशियात, जिसमें नुमाइंदा गौहर शाही सैयद यूनुस AlGohar जलवा अफरोज़ होने वाले हैं। कुछ देर बाद आपसे खिताब भी फरमाएंगे, आपके सवालात के जवाबात भी इनायत फरमाएंगे। उनसे क़ब्ल सैयदना इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही की बारगाह अक़दस में नज़रान अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल करते हैं। मेरे साथ हम नवाई में शामिल हैं रिजवान गौहर। सरकार मेरी और हम सबकी हाजिर कबूल मंजूर फरमाया। कैसी जन्नत कहाँ के हूरों को सू, कैसी जन्नत कहाँ के हूरों को सू, कैसी जन्नत कहाँ के हूरों को सू। नहीं नहीं है तेरे वास्ते शराब कबू, कैसी जन्नत कहाँ के हूरों को सू, कैसी जन्नत कहाँ के हूँ। नहीं मकाम तेरा खुल्द या फिरदौस बरी, नहीं मकाम तेरा खुल्द या फिरदौस बरी। तू है बासी वहाँ का है जहाँ बस इश्क़ को सुरूर। तू है बासी वहाँ का है जहाँ बस इश्क़ को सुरूर। कैसी जन्नत कहाँ के हूरों को सू। इसराइलो इमरान नहीं, तू बनी आदम इसराइलो इमरान नहीं, तू बनी आदम इसराइलो इमरान नहीं। तू है वो के नहीं जिसकी खबर खुद तेरे हुजूर। तू है वो के नहीं जिसकी खबर खुद तेरे हुजूर। नहीं नहीं है तेरे वास्ते शराब तहूर। कैसी जन्नत कहाँ के हूरों को सू, कैसी जन्नत कहाँ के हूरों को सू।
تجھ کو کیا سمجھیں گے دیدار خدا کے طالب، تجھ کو کیا سمجھیں گے دیدار خدا کے طالب، تجھ کو کیا سمجھیں گے دیدار خدا کے طالب، تو وہاں سے ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، بس تو وہاں سے ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، بس تو کیسی جنت کہاں کے حور و قصور، نہیں نہیں ہے تیرے واسطے شراب طہور، کیسی جنت کہاں کے حور و قصور۔ تو تھا مدفون ازل سے ہی قبائے حق میں، تو تھا مدفون ازل سے ہی قبائے حق میں، تو تھا مدفون ازل سے ہی قبائے سے ہوا راز الہی کا ظہور، تیرے آنے سے ہوا راز الہی کا ظہور، تیرے آنے سے ہوا راز الہی کا ظہور، نہیں نہیں ہے تیرے واسطے شراب طہور، کیسی جنت کہاں کے حور و قصور، کیسی جنت کہاں کے حور و قصور، کیسی جنت کہاں کے حور و قصور۔ گوہری راز ہے بندوں کا خدا ہو جانا، گوہری راز ہے بندوں کا خدا ہو جانا، گوہری راز ہے بندوں کا خدا ہو کیوں راز رہا جب ہو گیا سپرد ستور، راز کیوں راز رہا جب ہو گیا سپرد ستور، نہیں نہیں ہے تیرے واسطے
اہل حق دیگر اہل گوہر چیزیں دیگر، اہل حق دیگر اہل گوہر چیزیں دیگر، اہل حق دیگر اہل گوہر چیزیں دیگر، ماں سراپا طالب حق کو مطلوب حضور، ماں سراپا طالب حق کو مطلوب حضور، نہیں ہے تیرے واسطے شراب طہور، کیسی جنت کہاں کے حور و قصور، کیسی جنت کہاں کے حور و قصور، نہیں ہے تیرے واسطے شراب طہور، کیسی جنت کہاں کے حور و ربوبیت کی زد میں ہے آل آدم تمام، ربوبیت کی زد میں ہے آل آدم تمام، ربوبیت کی زد میں ہے ہر ایک حد سے پرے ہے، جہاں نہ رب نہ گرو، تو ہر ایک حد سے پرے ہے، جہاں نہ رب نہ گرو، نہیں ہے تیرے واسطے شراب طہور، کیسی جنت کہاں کے حور و قصور، کیسی جنت کہاں کے حور و قصور، یونس ہر راز مچلتا ہوا لب پر آئے، یونس ہر راز مچلتا ہوا لب پر آئے، یونس ہر راز مچلتا ہوا لب پہ، یونس ہر راز مچلتا ہوا لب پہ آئے، لب گشائی کے لیے شاہی اجازت ہو ضرور، لب گشائی کے لیے شاہی اجازت ہو ضرور، لب گشائی کے لیے شاہی اجازت ہو ضرور، نہیں
تیرے واسطے شراب طہور کیسی جنت کہاں کی حور و قصور کیسی جنت کہاں کے حور و قصور کیسی جنت کہاں کے حور و قصور ایسی جنت کہاں کے حور و قصور کس طور بیان ہو سکے تعریف گوہر کی کس طور بیان ہو سکے تعریف گوہر کی مد مقابل کوئی تمثیل گوہر کی مد مقابل ہو کوئی تمثیل گوہر کی کس طور بیان ہو سکے تعریف گوہر کی جوتا سخا کی شان کے احسان خدا پر جوتا سخا کی شان کے احسان خدا پر جوتا سخا کی شان کے احسان خدا پر محبوب رب کا سر اٹھا محبوب رب کا سر اٹھا ایک نظر گوہر تھی محبوب رب کا سر اٹھا ایک نظر گوہر تھی مد مقابل ہو کوئی تمثیل گوہر کی کس طور بیان ہو سکے تعریف گوہر کی جو وعدہ فردا کیا خاموش نبھایا جو وعدہ فردا کیا خاموش نبھایا جو وعدہ فردا کیا خاموش نبھایا برداشت کی معراج تھی برداشت کی معراج تھی یہ سب گوہر کی برداشت کی معراج تھی یہ صبر گوہر کی کس طور بیان ہو سکے تعریف گوہر کی مد مقابل ہو کوئی تمثیل گوہر کی کس طور بیان ہو سکے تعریف گوہر کی مہدی کا بھیس بھر کے وہ سوئے جہاں
حالت ہے سمر کی کس کا اور بیان ہو سکے تعریف گاہر کی مد مقابل ہو تو تمثیل گاہر کی کس طور بیان ہو سکے تعریف گاہر کی سن لو مزار ہستی میں مدفن ہے تو مردہ سن لو مزار ہستی میں مدفن ہے تو مردہ سن لو مزار ہستی میں مدفن نکلے کفن کو پھاڑ کے نکلے کفن کو پھاڑ کے قسمت ہے شرر کی نکلے کفن کو پھاڑ کے قسمت ہے شرر کی کس طور بیان ہو سکے تعریف گاہر کی کس منظوم بیان عشق کی تعلیم ہو تو ہو منظوم بیان عشق کی تعلیم ہو تو پڑھتا نہیں ہے بات کوئی عشق نثر کی پڑھتا نہیں ہے بات کوئی عشق نثر کی کس طور بیان ہو سکے تعریف گاہر کی مجرم ہوں اگر کچھ بھی کہوں اپنی زبان سے مجرم ہوں اگر کچھ بھی کہوں اپنی زبان سے آئی گوہر سے بات وہی میں نے نشر کی آئی گوہر سے بات وہی میں نے نشر کی کس طور بیان ہو سکے تعریف گوہر کی گوہر شاہی مرحبا ناظرین محترم اس محفل کے لنک کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اب میں بلا تاخیر درخواست گزار ہوں نمائندہ گوہر شاہی سید یونس الغوہر کی بارگاہ عالیہ میں کہ وہ اپنے بیان سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں ملاحظہ فرمائیں نمائندہ گوہر شاہی سید یونس گوشے مرحبا We have been studying
Sarkar Gohar Shahi's book, The Spiritual Journey. And we discussed many points. And the most important point was determination. Spirituality is, like I said yesterday, is completion of your creation. When you're born, you are literally an incomplete creature. The body is born and the souls are dormant. Is it complete birth? And we live on and on with just a flavor of life. We live on and on without reaching the potential of our essence. And we wear out our life without even realizing what we are supposed to do. Only Jesus said, you have to be born again. Nobody else said that. Second birth. And to understand what second birth is so um, esoteric thing that we always misinterpret its meaning. We derive many meanings to this word, second birth. But we never get to the bottom of the truth. His Holiness Sarkar Gohar Shahi has taken this task of revealing the ultimate truth upon humankind. It's like God has placed the spiritual potential and sent our souls to this planet Earth. And now we're supposed to awaken the souls, enlighten the souls, and strengthen the souls. If we understand this, half Sufism is already achieved. But human beings in every religion are more prone to believing in their own concocted philosophies. And we lack power of belief.
We do not easily believe in things that we are told by spiritual dignitaries. Our ego, which is assisted by the devil, tells us that we do not need a teacher. We know everything. And this is how, when God is knocking on our doors, we turn a deaf ear on the divine call. This is really thought-provoking. How we can become so ignorant of the reality of our souls, when without the souls our body is useless. The body is empowered by the souls. The functions of our souls can only be activated when the souls are awakened. But when you follow a religion, you totally depend upon the very ordinary knowledge of the religion, which is available in the books. And the knowledge that can connect you with God is not available in written form, because it is something practical. This is why every single religion, after some time, came to a point where it started losing its effectiveness. No religion is bad as long as it has been established by a messenger of God. It's a great religion. Whether it's a religion established by Prophet Adam or Abraham, Moses, Jesus, or Prophet Muhammad. But even in those religions, access to God and nature of access to God differed. Not all the religions would take you to the same point in reality. Different religions have different types of access to God. We are very fortunate that we have been born in an era in which Jesus Christ is about to reappear, and His Holiness Gohar Shahi is about to establish his spiritual domain. But we have a lot of opposition from people who think they are the hierarchy of the religion. These are those who do not even understand what religion means. With little capacity to comprehend the secrets of God, people attempt to reach God on their own, and they
fabricate their own philosophies about religion and about God. Especially in the eastern hemisphere of the world, where we have Muslims and Hindus and Sikhs. The Eastern religions and its followers have a very peculiar thought process. To the Eastern religious men, their emotions about the religions are more important than what a religion can give them. I do not know why, but most people who follow a religion in the East, they're pretty, uh, they have pretty superficial knowledge about the religion. And even when they do not know anything about the religion, they are so emotional about it. And these emotions are often fake emotions. And we have seen this among concurrent Muslims, that they have developed a habit of either fully believing in fabricated and false stories, or they make false stories. For example, most Muslims in Pakistan do not stop alleging us to be Qadianis. Qadianis are those, Ahmadi, Qadiani. By the way, there are 8 sects within Qadianis. How many? Qadianiyon में भी 8 फिरके हैं. And when we talk about sectarianism, most of these Muslim clerics come up with this very unreasonable, you know, explanation in which they say these are not sects, these are schools of thought, these are not firqa, these are masalik. And these are very, you know, minute differences. Everybody believes in God, everybody believes in the Quran, everybody believes in the Prophet, everybody is good. This is like closing your eyes when the calamity strikes. If you close your eyes and think the danger is gone, you're only fooling yourself. Some Muslim cleric says that, yeah, there is no sect in Islam. ये फरोई इख्तिलाफात हैं. But people, those who are destined to be guided by God, they are very welcoming to this message of love and peace. And those who are getting enlightenment of the heart,
they're so happy and content, and it is only adding to their belief to be even firmer. As a Sufi of this current era, you need determination more than ever before, because in this era it is very easy to be misguided, especially those who rely upon religious knowledge available on the internet. The internet has been flooded with so much information, so much information. With one aspect, it's a good sign that there is so much information available and you have easy access to this information. But on the other hand, the problem is, can you trust this information? Do you not think reliability of this information is questionable? And this is what's happening. What is more painful to the heart is that in this 21st century, where science has miraculously upgraded our lifestyle and it has made our life easy, and it has also helped us be more accessible to knowledge than ever before. But on the other hand, all these inventions, scientific inventions, which are one way or other helping us improve our lifestyle, it also gives evil-minded people to uh, fabricate stories and forge text, forge videos. There are a lot of videos around about me on the internet. And in this day and age where, you can change audio, visual effects, you can play with it and present to the world, and you can misguide the world. Look what this gentleman is saying. And people think, oh yes, this is what he is saying. But how do you know whether uh, I'm saying it or the video has been adulterated? Whatever happens, one thing is clear, that with all the negative propaganda, with all the allegations that are placed on us, we firmly believe that those who are to be guided by God cannot be misguided by negative propaganda, cannot be misguided by people who hold grudge against His Holiness Gohar Shahi and those who hold grudge against me. Because we firmly believe that our hearts are transparent, our intentions are clear, and we're here to help humanity find God. We're here to help humanity unite again and get rid of this plague of hatred. And once again, they can enlighten their dormant spiritual functions. And once again, they can have a real love of God. Once again, they can rebuff and polish their hearts, all with the generous aid
of His Holiness Sarkar Gohar Shahi. To me, more important is to tell the world that the one who can connect you with God is here. This is more important in my eyes. I do not want anybody to miss this opportunity of reaping the benefits of Sarkar Gohar Shahi's presence in this world. More important for you and me should be the fact that people may connect with God with the mediumship of His Holiness Sarkar Gohar Shahi. And whether Sarkar Gohar Shahi is Imam Mahdi or Kalki Avatar, this is just a title. Greater is the person than the rank, than the designation. Not to my emotions, not to my love, but to my understanding, Gohar Shahi is greater than Imam Mahdi and Kalki Avatar. I take ultimate pride in presenting the world with the title of Gohar Shahi than any other title. But at the same time, while I'm not putting so much emphasis on identifying the designation of His Holiness Gohar Shahi as Imam Mahdi, I believe that His Holiness Sarkar Gohar Shahi is the awaited Imam Mahdi. But I do not agree to the idea of forcing anything upon people. I have come to know of the reality through my personal experiences, and I would like the same for the humanity. You should also go and have personal experiences. And when in the light of your own observation and personal experiences, you will come to know of reality of who Sarkar Gohar Shahi is, then I will not be standing there needing to defend whether or not His Holiness Gohar Shahi is Imam Mahdi. I hate to be in a position where I have to defend, because I think it is um, more like a sacrilege. I take it as blasphemy, where I have to say, no, Sarkar Gohar Shahi is definitely Imam Mahdi. I don't like this. Why? Because Sarkar often says, mushk aast ke khud bagoyad. A fragrance doesn't need to be, publicized that it's fragrance. The fragrance will reach your nostrils, and its presence will definitely tell you that the fragrance is here. So I am more into inviting humanity upon Sarkar Gohar Shahi's universal call for love and unification. A lot of people in the Muslim world have this problem, and I do not know why they keep saying that these are Qadianis. Only God knows why they are so stubborn, and it's strange. Sometimes I really get puzzled and
I want to know what their agenda is. But then there is no agenda. They are saying this because this is what they have been fed by their clerics. We are so vulnerable when it comes to religions. We have to be very careful when we receive religious knowledge and education from people. You cannot obtain religious knowledge from any Tom, Dick, and Harry, because most of these scholars today are half-baked scholars. Neem Mullah, Khatra-e Iman, or Neem Hakim, Khatra-e Jahan. So these are half-baked scholars. What could be the most predicted agenda on their mind is actually their own self-defense. They want to deny of this truth because they are not in possession of this truth. They deny the ability of spirituality because they do not know spirituality, and they do not have a clue how to obtain spirituality. And then they're known by their followers to be the agent of the established hierarchy. They cannot face the music. They go defensive. If they say yes to spirituality, next question is, teach us. If it is a yes, then teach us. And spirituality is not to be found in the books. And all these orators, beautiful orators, all these, clergymen in our religion, their dependability on the subject of religion is very much confined to their bookish knowledge. Therefore, they go for the safest option, deny everything. When we deny everything, we don't, there is no question they will ask us to teach them spirituality. But the world is changing. The older generation is getting ready sooner or later for their imminent burial. A new generation is rising. And this new generation is a little different. Their reliability seems to be based on facts. Their reliability and their understanding seems to be based on what they personally feel, what they personally experience and observe. This is why more and more young people are coming to the fold of the Goharian philosophy of divine love and unification. We're entering into an era where knowledge, which has been treasured for centuries, is now being exposed to the world. And it is the need of time. It's quite reciprocal. If the knowledge
understood by experience of man increases, God has to pedal up the release of knowledge in order to be a valid competent in the society. Science is based on supposition. And science, which of course is based on supposition, has been going through experiments, and there is a new discovery every now and then. So many formulas which were, discussed and invented and discovered in the past are going through a process of a continued evolution. Obviously, what science tells us is a knowledge that doesn't belong to us. We only discovered it. The properties of metal, the properties of plastic, we only discover, and we call ourselves scientists. When we discover properties of these metals and plastic and other things, we are awarded Nobel Prize, as if we are the creator. But so much so has been discovered about our surroundings. Maybe 100, 200 years ago, we wouldn't have thought we would be flying in the sky. Maybe 50 years ago or maybe 100 years ago, we wouldn't have thought that we would be holding a block of metal and it would become part and parcel of our day-to-day life. This piece of metal has left many inventions behind. Telephone. There used to be a telephone at home. In order to receive a call, you had to be at home. If you're not home, you're cut off from the world. And then you used to dial with the finger. I still remember my finger would hurt after a couple of dials. Then came television. Wow. England and Australia playing in Brisbane, and we can watch cricket anywhere in the world. Right? Then came this piece of metal, iPhone. Now, this piece of metal has replaced television, telecast. It's a wonderful invention, isn't it? Now, in this day and age, just imagine you're holding an iPhone and you're sitting in London, and you're just holding your iPhone, sitting in London, and you're speaking live on YouTube, and anybody anywhere in the world can watch you live. We wouldn't have thought this would happen one day. So the knowledge of our surroundings, I call science the knowledge of our surroundings. The science has evolved so much. It's almost miraculous. It almost looks divine. People are doing so many things, these scientists. They're thinking before
before the end of this planet, we would shift to a newer planet. So people are making discoveries. And they were very happy. They found a new planet which is very similar to Earth. Like tomorrow they will, move into the other planet. Now this is the current status of science, with the help of which our lives are full of colors. What about the religion? Don't you think God has to compete with what's happening in the world? Don't you think God has to compete? What His creature is, it's like the creature is running really fast in terms of becoming more and more advanced. God has to compete. Don't you think so? Or maybe your Islam tells you, oh, this is kufr. This is an ignorant mind. Oh, this is kufr. Because I remember some time ago, we were fighting over the issue of a loudspeaker in the mosque. And most of these Muslim clerics said, this is innovation in the religion. The Prophet did not use a loudspeaker. How can you use it? I mean, how can you talk to some people like them? The Prophet didn't live in England. Why the fuck are you living here? The Prophet didn't go to America, right? The Prophet didn't have an account in New York. Why do you have accounts in New York? Did the Prophet ever travel by aeroplane? You did. Why? Why did you do it? Innovations. And if you're using a loudspeaker in a mosque, is it an innovation in the religion, or is it an assistance to your voice with the help of the loudspeaker, which can you reach more and more people? But the thick mind will only have thick ideas. Then came cameras, pictures. Pictures are prohibited in Islam. Since when? There was no camera at the time of Prophet Muhammad. Was there any? There was no camera. Now, if you tell me internet is haram, was there any internet at the time of Prophet? So what happens is, when you become a religious person, your brain stops. Honestly. When you become a religious person, your brain stops. When I came to England about 28, 30 years ago, I met somebody in Rochdale, and he said to me, "Do you know how to make ghusl?" I said, "You mean shower?" No, not shower, not bath, ghusl. I said, "I can take a shower, I can take a bath, but if ghusl is different than taking a shower and a bath, then I'm sorry, I do not know how to do it." A Muslim must take ghusl. What is ghusl? Same thing. You wash your arms, your hands first, then your arms, and then your face, and then your legs. But when you stand under a shower, everything is washed. Hmm? Why shower is not considered as a religious ghusl? Because at the time of Prophet there was no shower. They would have water in small pots.
This is why they would do it. Small pots can only wash your arms or your hands or your face. This is why you had to do it in many attempts. But now you have a shower on your head. If you still want to, you know, clean yourself in bits and pieces, go ahead, do it. I have to save time. I have to take a shower. Because when you stand in the shower, the water is reaching every part of your body, isn't it? And then, you know, let's compare shalwar with jeans. The only difference between a shalwar and jeans is the zipper in the middle, right? Otherwise, the shalwar has the thread, the traditional belt, and the jeans has a belt, proper belt. The shalwar covers your butt, jean doesn't. That's the only difference. But many Muslims think wearing a jeans is haram. For a number of years, I believed wearing shalwar is sunnah. I thought when I lived in Pakistan, because this is what they said, this is Muslim dress. When I grew up into a young man, I traveled far and wide, and I saw other Muslims wearing jeans, trousers, and I asked them, why the hell are you not wearing Islamic dress? And they said, this is not Islamic dress. This is Pakistani dress. And we're talking about doctors, engineers, educated people. But when it comes to the religion, their education goes to zero. Use your mind if you have one. Use your brain. And there is a common sense also. The religion doesn't make our life difficult. And it should not make our life difficult, right? But then, in our countries, people who think this is haram and this is haram, although they say this is all haram, but at the same time they do it. They do it. So they have learned to live a hypocrite lifestyle. Never befriend a religious man. Why? Because that religious man is deceiving himself, deceiving God. How the hell on earth he will not deceive you? A person is under great deception. He's going to a temple and a mosque and a synagogue and church, and he doesn't even know why is he going there. You go to a mosque and a temple and a church, you come back. If I ask you, what did you get? What do you mean? Do we go there to get anything? I went there, I worshipped God, came back. You could have worshipped God at home. No. It's more rewarding to worship God in a mosque. Okay, what is the reward? Can you show me the reward that you have obtained from God? When you adopt spirituality, it's like, you're using a phone and you have a battery meter. It tells you how much battery is left, 70%, 80%.
I mean, and most of these things like toothbrush, electric toothbrush, they have an app. You can control these things with the iPhone app. So you instantly know what's the progress. In spirituality, you are in control. You will know the efforts you are making on the way of spirituality is either going into waste or you are making progress. But in religions, you do not know that. You will only come to know what happens to you on the day of judgment. And when you come to know what the hell on earth have you done to your life, it's too late to reprimand it. You cannot reverse time, can you? His Holiness Sarkar Gohar Shahi should be given Nobel Prize. Why? Because His Holiness Gohar Shahi has uncovered the core of every religion. Not discovered, uncovered the core of every religion, and is inviting the entire humanity to use the core of the religion, save time, you know, to cut the middleman out, cut the all crap out, and hit the jackpot. The jackpot is here, your heart. Spirituality is not for dumb, duffer dumbos. It is for those who are, genuinely genius. Genuinely genius. I mean, although everybody is genius in their own, understanding. But a genuinely genius is one who understands the importance of this cup. Why am I using this cup? Because I do not want to drink tea in my palm. It will hurt my palm. Only this is the reason why I'm using it. But if you start thinking, no, you only drink tea through a cup, not in a glass, then you're a dumbo. Yeah, I remember when I was a child, I put tea in a glass, and my father said, "No, you don't drink tea in a glass. You drink tea in a cup." And I asked him why. I need to know why I cannot drink tea in a glass. Why must I drink tea through a cup? And he had no answers. Right? If you drink water in a cup, it looks odd. If you drink tea in a glass, it looks odd. That's all, nothing else. Practically, you can drink tea in a glass. The rest is bullshit. Practically, you can drink tea in a glass, can't you? हम इंडिया गए, वहां पर कप में चाय कोई पीता ही नहीं है, छोटे छोटे गिलास बनाए हुए उन्होंने इंडिया में, गिलास में। और हमारे पाकिस्तान में ये सारे नखरे ये ले पी लें अब आप। ब्रदर स्टीव, so you need to understand. अब जैसे नहारी है या ऐसा सालन जिसमें
शोरबा होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो गहरी प्लेट हो, डीप। सही है? क्यों? ताकि वो शोरबा उसमें आए तो आप रोटी का निवाला तोड़ के उसमें शोरबे में भिगो के आराम से खूब उसको, यानी डुबकी लगाए निवाला उसमें, गौतजन हो, और फिर आप उसको खाएं। और अगर वो बिल्कुल फ्लैट प्लेट के अंदर अगर वो डालेंगे तो वो उसमें कुछ होगा ही नहीं। तो अब ये एक रीजन है समझने के लिए। इन अ सिमिलर वे यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डू यू नीड टू प्रे। सरकार गौहर शाही said it for the first time in history. You do not reach God through worship. Then why do you worship? His Holiness Gauhar Shahi said, you're supposed to purify the heart through worship. You're supposed to purify the heart with worship. If worship fails to purify the heart, it's useless. सरकार said it in Din Ilahi. लोग कहते हैं कि रब इबादत से मिलता है, हम कहते हैं बिल्कुल गलत। रब इबादत से नहीं मिलता, रब दिल से मिलता है। इबादत दिल को साफ करने का आला है। So you're supposed to purify the heart with worship. Now look, everybody worships in every religion. Are the hearts purified? So what does it mean? We do not know how to worship in accordance with the laws of God. We're just worshiping the way we want to worship God. भाई जिस तरह हम माथा टेकेंगे बस तुमको बर्दाश्त करना है, नहीं। ये हमारा एटीट्यूड है, रुझान हमारा ये है। The most efficient type of worship is the internal invocation of God's name. Because when it is done inside the heart, it brings out the result. It generated divine energy. And that divine energy will not only wash away the dirt of your heart, but it will also empower your heart with the required energy, the energy that it requires from you. Perhaps we never took religion like a practical science. We never thought that we're supposed to apply the rules and techniques of the religion to our day-to-day life. So before you go into a mosque or a temple or a church, you must know why should you worship. And when you know that you worship so that you can purify your heart, then you need to learn the tricks of how your worship can purify your heart. These are important things. And it's very unfortunate that our ulama, our clergymen, our seminaries in the world, the religious institutions, have no clue how to purify the heart with the worship. In the afternoon, Sarkar Gauhar Shahi said to me that this book is not going to help anybody now. This book? And I said, why? And Sarkar said, because nobody is going to jungle anymore. Nobody is required to leave their home and children anymore.
And Sarkar said, I do not want to frighten people. I do not want to tell them that the path of spirituality is very difficult. Sarkar said, I have been to the jungle on behalf of every single human being. I have been to the jungle on behalf of every single human being. Therefore, nobody of you need to go to jungle. And Sarkar said, once the heart is activated, tell them, when your heart is activated, and this is the only thing you have done in spirituality, and you do not want to pursue, you do not want to advance in spirituality, this activation of the heart alone is enough to enlighten you. Those who want to expedite in the path of spirituality, they should advance further. But if you are too lazy or too busy, you don't want to, speed up the process of enlightenment, then even activation of the heart one day will enlighten you completely. This is a glad tiding. And this is truly a gift of God. Because we believe God is closer to us than our jugular vein, isn't He? He understands we're stuck in this world. We're surrounded by so many, responsibilities. And so many of these responsibilities are so ugly that we just have to do these things. So God understands. He knows. So God is taking really easy on us, not putting so much pressure. For whatever reason. Maybe God's business is very slow, maybe dead slow. He doesn't have any more customers. When a certain commodity is in demand, the prices go high. And when you have commodity more than the demand, the prices go low. And if God's love is the current commodity in this world, then my friend, there are hardly any buyers. If divine love, God's love, is a commodity, then it is very sad. It's not a very fancy item in the market. People are more into heaven and hell. People are more into showing off their religious exercises, which they call as worship. Only a little negligible number of people appear to have shown interest in God's love. So the divine commodity is in abundance, as it always has been. The commodity of love is definitely in abundance. Zakhira anduz. Anything that comes from God is huge. God is generous. Go to a mosque or a temple or a church or a synagogue and ask them, what do you prefer, God's love or your religion? They will hold your hand, show you the door.
you know. So God's love is a commodity which is in abundance, in abundance. And the buyers are almost negligible. What do you think, Brother Steve? Buyers. This is why God is now making it a lot easier, to attract more and more customers. Initially, it was meant to be a promotional offer. But when the offer was about to come to an end, people started to show no interest. So God has decided to turn this promotional offer to be a common uh, price tag. So there are less exams, there are less problems, there is less scrutiny by God. Any Tom, Dick and Harry who will show a little interest in buying the commodity of divine love, he will have a very, very good deal. Very good deal. Whereas this book was written, the commodity of divine love, although even then there was no buyers. But the directors of the firm were still adamant not to lower the prices. And then came His Holiness Gohar Shahi. And His Holiness Gohar Shahi literally, persuaded God, if you want to survive in the market, you must lower the prices, my friend. Otherwise, the devil will have a monopoly in the market. Don't you think so? So, all the credit goes to His Holiness Gohar Shahi, who very timely persuaded God to lower the prices. And look, now a new spiritual market, a new product is emerging in the entire world. People are witnessing a new dawn of a new sun all over the world. Hindus, Christians, Catholics, Jews, Muslims, those who are buyers in all these localities. A religion is like a locality to me. And this is the Goharian brand, God's love. So my friends, my Sufi comrades, become so tough not to ever give up on people. Although there will be many who will criticize and will only criticize, but make sure their unnecessary criticism doesn't let you down, doesn't put you off. You have to be self-motivated. Because we hardly have any motivational speakers here. In the olden times, they used to have winding watches. Every 24 hours you had to wind the watch. And then came self-winding watches, automatic they were called. And people started to get so, happy. Oh my gosh, I didn't have to do it now.
Automatic. Automatic watches were self-winding watches. And look now, we don't need, who need watches now? And there is a joke. A woman said to her husband, if there were no women, who would sew your jeans? And the man said, if there were no women, who would wear jeans? We're going to have a little discussion among the panelists and then we'll answer questions. Is that okay, brothers? Was there any important point today? Take Hasib live if he wants to. Gorshimaribo. It was a proper, I think, really insightful explanation on what the contemporary form, the revolutionized form of spirituality, of Sufism, that His Divine Eminence Gohar Shahi has introduced. It was a true insight into that, into what the difference is from before and what the difference is compared to in the previous eras. And as we have been learning the past many days and also through the Sufi course prior to this, Sufism, the orthodox form of Sufism, of spirituality, it required immense struggles, austerities. People would have to leave their homes and go into the jungles, and all of this just so that they could first get the awakening, the permission of the awakening of the heart. And just this one point, this point of the awakening of the heart, to earn the permission of the awakening of the heart, compared to today, you could be at home snoozing and you suddenly want to hit it to the nearest expo, and at the expo you find Steve and he's offering you the awakening of the spiritual heart. Now this one small thing, if you just compare it, like sometimes there's a valuation analysis compared to what £1 was worth 100 years ago compared to what it's worth today, and it's ridiculous, right? Like a bar of chocolate used to be worth some sterling, which today is worth £2,000. So that sounds ridiculous. And in the same way, considering how you meet someone and you're offering them the initiation of the heart, the awakening of the heart. Now, for an ordinary person, even the great saints that we hear of in the books, for them to go out and attain the permission of the awakening of the heart, they would have to spend 12, 24 years in the jungle just to get the permission of the awakening of the heart. True. That's a very small example of one of the things that one has to do in the path of spirituality. Obviously, you have the purgation of the lower self and all the sacrifices that you have to make. Obviously, there are still going to be hurdles in the path, but we have to be grateful in knowing that what people had to go and do in the times of the past,
and what they attained, having sacrificed so much, and what we have on offer from His Divine Eminence Gohar Shahi, there's no comparison. There is no comparison. It's like 10 years ago we had dial-up internet connection, and people would have to pay £100 in the beginning. When internet was new, they would have to pay £100 to get the dial-up internet connection. The speed would be 700. If when 700 kb per second came, No, the 24 kb. 24 kb. Oh my god! Oh my gosh! You're not old enough to know the truth. So 24, and that used to be like crazy prices, and now in £10 you have a G. It used to take, minutes to download an email. Yeah. Nahin? They would pay so much for that before. To that, now we have 500 megabits per second, and the prices are what, 30, 40 pounds. No comparison. The True. price that you're paying and what you're getting in return for what you're paying, there is no comparison. In the same way, those that went into the jungles, spent their entire life, sacrificed their families, their children, their close ones, their businesses. They had no, just for the sake of saying, they had no life compared to the ordinary man. And In 1999, Ji. I bought a computer, and the total RAM on that computer was 256 MB. And the RAM on this phone is 8 GB. Where is it? Where the hell is it gone? It's here. No, not this one. Here, this one. 8 GB. On papers, it should be ridiculously fast. It is fast. But because now we are used to fast internet, we think it's slow. 8 GB. Oof. Go on. Just that example. Now, because we've become used to these speeds, I don't think, I think we take it for granted. In the same way, those that are joining this mission and those that are walking the spiritual path now, you have to look back into the past, the sacrifices that people had to make, and what they got in return, and what we have available from His Divine Eminence Gohar Shahi today, and what the mere price, which is almost non-existent. Because as Sayyidi described and explained just now, that in the afternoon, Sarkar said that this book, The Spiritual Journey, it won't help people as much today because times have changed. No one is going to the jungle anymore. They won't be able to relate. And why? Because times have also changed, because the difficulties aren't the same. It's not as difficult to walk the spiritual path as it would have been, say, 40 years ago, before Sarkar Gohar Shahi walked the spiritual path, all for our sake, made all those sacrifices so that they would know what is it that a human being would have to go through. And when they found out all the nooks and crannies, all the shortcuts, having gone through all the difficulties, they found all the good elements and how they can make it easier for the common man to walk on the spiritual path. And then introduced this revolutionary form of spirituality that did not require any one religion, rather invited people from all religions. And that one point was so amazing, that the message of His Divine Eminence is so unique, because it took all the religions and it did not discover, but it uncovered their spiritual element. It uncovered their true element. And this is what is lacking in the religion today. People are going to the churches, mosques, into the worship places, but they only know of one side of the religion, whereas the religion has two forms. And it can be related to the example that we were given yesterday. When we are born as human beings, are we a complete human being? Are we a complete creation? And the answer is no, because although we are born, our physical organs are working, but the spiritual organs are still dormant. So when we are born, the spiritual organs are still active. And when we die, the physical organs are still active. So
So we will be a complete creation once those spiritual organs have also been awakened. The spiritual heart and all the lataif are working and functioning. That's when we have become a complete creation. In the same way, the religions have two purposes. One purpose we all know is the Sharia, it's the black letter law, which has been a part of all the religions. And the other aspect of the religion is the spiritual aspect of the religion, without which the religion and its practice is incomplete. So it's a very technical, very easy point. And the easier and the quicker that one realizes it, I think the better it becomes for one to walk the spiritual path. Do you like to add? Yeah, I mean, I can't really. That was. Oh, damn. All right, Nasir, go say marhaba. How are you doing? You good? I'm very well, thank you. How about yourself? All good. How's it down in London? How are you, brother Steve? Are you okay? I can't Hi, see Steve. you, but Yep. I hope you're well. Yep. I How are think- you? Okay. I'm well, He's thank having you. fun. Very well, thank you. I'm new to Skype, so I don't really know how to use this thing. Go say marhaba, master. Marhaba, how are you? How are you? Okay? Yeah, I'm fine. You said you were having fun. I can't hear you. What's that again? Oh, you wrote in the conference you were having fun. Yeah, it's Did you quite enjoy it? entertaining at the same time. All right. Go ahead. What's your understanding on what we discussed today? Well, you've you only began from discussing from mainly the points where how religions were taken for word to word, and we as whole humanity has led into this misunderstanding and interpretations of as Nas was telling, the black letter law. And it's made this religion seem too vain for a normal human man, that you have to practice, you have to do it 5 times a day, and you have to do an extra 6 more to get close to God, and then you have to go to Friday evenings, you have to give this to charity, you have to do that. But primarily, if you look at it, what I got the sense of it, all these things were there to especially all the community-based service, like giving charity and looking after the neighbors, was actually to keep a healthy society, a healthy community. But then they were like imposed on you as if you don't do this, you will be, destined to hellfire forever, and God's gonna hate you. But when I said, it's like I came to this realization very recently that all of that is very it's important to an extent. It's crucial, but it's not something which you cannot live without it. You can just live a normal life and it's practice spirituality, which was the core of it, of all the religions. And so that's what my understanding has been today. When you mentioned about the shower, it kind of made me really laugh. How you just have to you have to go into the belly button, and you have to gush that water into that. And it's like who are you trying to it's like we've been all taught that, and then I was taught that at a certain age, and I accepted it and I practiced it too. But now, as you said, just turn a shower on and everything gets washed itself. You don't really have to do as things as they were before, because now we are, even technology is helping us to make things a lot more easier in our day-to-day lives. So, yeah, that's my understanding, that things have been simplified. And as you said, there's a competition, and God has put a sale on. God has put it's like from a promotional offer into, it's like a bargain, and everybody's is like an open platform for everybody to join in and practice spirituality. Very nice. But Steve, what would like to add? It was when you mentioned that the younger generation
who rely on facts, don't they? They Google everything. yes. Yeah, They that's want true. they want to know instantly, don't they? Yeah. They want results instantly, and this is obviously the beautiful that we're not just theories and just one day you may become enlightened, you may become one. This is what other so-called spiritual practices will say. After 10, 15, 20 years, you will become one with yourself. Maybe, you know. But we have that practical technique. And it was beautiful that it's just drawn to this conclusion now that His Holiness Garshe's journey doesn't need to be experienced by us, because His Holiness experienced everything for us, for the whole humanity. That was True. just beautiful. That so we don't have to go through that. Yeah. And the understanding that it's not practical in today's life. No, it's not practical. We have so many commitments, financial commitments, relationship commitments, sorts of everything. It's impossible that people are going to, everybody's going to just disappear off into woods and up to mountains. Not everybody's just can't do it. Can we? How will the society carry on if everybody does that? So it's beautiful that, you know, this upgrading technology that you're saying is, there's this upgrade in spirituality, isn't there? That's this unique path that is going to be acceptable by everybody. We want it to be acceptable in the young generation, because they can see instantly, as you said, people will know once their heart's activated that they're on the path. And you know, people are fed up with listening about worship. Well, they bodily worship and outward worship, and different sects, different religions keep breaking off into different. I mean, it's time now for spirituality. Would you like to add more, Hasib? Yeah, as thank you. You know, as I was making a show video the other day, and and you see what's happening globally. It's people are waking up. People are begin to realize, whether it's political, whether it's religious, or you know, even psychological, how the whole humanity has been controlled. Whether you look into the industry of food, television, for, you know, over centuries, they've just been making a fool out of us, and people are just waking up. Oh, this knowledge has been portrayed to us in a very manipulative way, and it goes down to every single category of our lives, and people are just having all these epiphanies and saying, oh, no, or that we were given TV so that our lives are we think as how they want us to think, and all these things. But I think through internet, that has opened many ways, because now the same people, same energy, same level, same understanding are connecting to each other at a very ease. Otherwise, before, in the early days, if there was a Sufi, poor connection, if there was a Sufi, if there was a saint, or awakened soul, he would be on the other side of the planet. And how would they really communicate? Okay, telepathy, but to an extent. But you know, now it's like internet. We are on the similar energy. We having the same. I will say the end goal is as a unify and one love for whole humanity. This is the message of His Sayyidi Ghorshahi, and I think this is what the whole world needs at this moment of time. And I think it's beautiful. I think it's just that people are not aware of this message. It's very I would say known in Pakistani and Indian and culture, and even then they are not respecting this teachings. They're actually making a joke out of this. And when I looked at this, and when I go around, you know, from place to place, to town, and individual people to people, and I see they need this, but they don't have this, because it's been sort of kept into a smaller circle. When I saw when Brother Steve, like himself, and Sister Riazana, that she came from USA, and Swamiji,
when you have all these people, it's like, wow, it's giving us that sort of, yeah, this thing is going worldwide. We're gonna hit it big this year, inshallah. And you feel that passion and this drive for this mission, that this is gonna go big. So yeah, it Yep. feels amazing to be part of this, because I was seeking this for a long time. And when I came to yourself and when I heard you teaching, I said, this Sayyid is talking of the next things. I've learned all that, and now it's the real, the real knowledge and real information that we all need. All right, that's wonderful. Thank you. Thank you, Asib. We're looking forward to get you more engaged and more involved in this mission, right? Sure. Thank you so much Thank you. for your time. Thank स्वामी you. जी भी Oh, बैठे होंगे। gosh, गौश मरहबा। Now we will have to increase the time for this conversation. When we invite people to speak, we need more time. I think sooner or later, we will extend 1 more hour to our timing. 1 more hour. सवाल कोई है तो बताओ। स्वामी जी आगे। In the second week of January, we are visiting Nepal. And we will see if we can visit Bangladesh also. Yes, we will come to Bangladesh. And then in March, we will visit America. In the month of March, we will America and Mexico. Rida Hassan. We will visit America in March. Qari Muhammad Khalid, Kabul, Afghanistan. मैंने मास्टर इन लॉ किया है। अफगानिस्तान में एक NGO के साथ वकील और प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इमाम मेहदी के पैरोकार में से हूँ। मैं आपकी बातों पर यकीन करता हूँ, बल्कि सरकार के बारे में मालूमात चाहता हूँ। कितना अरसा हुआ सरकार ने इमाम मेहदी का ऐलान किया? हदीस से मालूम होता है इमाम मेहदी 7 साल के लिए ज़मीन पर हाकिम होंगे और ज़मीन पर हाकिमियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे के मुताबिक कुरान को हाकिम करना
حدود، قصاص اور جہاد بھی کرنا، جبکہ سرکار دلوں کا کام کرتے ہیں۔ اور سرکار کا اصل نام اور والد کا نام کیا ہے؟ امام مہدی کے آنے کا مقصد زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا نظام بنایا، جہاد کیا اور زمین پر قرآن کو نافذ کیا۔ لیکن سرکار کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام مہدی رب کے عشق سب کے لیے۔ اگر سب مسلمان زمین پر اللہ کے نام کے ذاکر قلبی بن گئے اور ہر وقت ذکر کریں اور کفار کو قتل کر دیں تو ان کا قصاص کون لے گا، جبکہ حاکمیت اور نظام اسلام کا نہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بشمول اولو العزم مرسلین کے بھیجے اس دنیا میں، اور اس دنیا میں 313 مذاہب قائم ہوئے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول، آخری نبی بنا کر بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے؟ اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دین پوری دنیا کے لیے ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کے لوگ بھی یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ ہمارا دین پوری دنیا کے لیے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کے لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا دین پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور عیسیٰ اور موسیٰ اور محمد رسول اللہ سب کا دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، وحی الہی کے ذریعے۔ اب اللہ کی طرف سے یہ سارے دین آئے ہیں اور ہر دین سمجھ رہا ہے کہ میرا دین پوری دنیا میں ہوگا، تو اگر ایک ہی دین پوری دنیا میں ہوگا تو دوسرے دین کو جھٹلانا پڑے گا، جس کو جھٹلائیں گے وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا کے لیے کوئی ایک بھی دین نہیں ہے، مختلف گروہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادیان کو بھیجا ہے۔ اب مستقبل میں کیا ہونا ہے اس کا پتہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، کہ اے مومنو جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک قوم کو بھیجے گا، ایک قوم کو لے کے آئے گا، اور اس قوم کا تعارف جو کرایا ہے وہ یہ ہے، یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ سے پیار کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے پیار کرے گا۔ اگر مولویوں کی تشریح پر جائیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی جب کوئی بندہ مرتد ہوتا ہے تو اس کی جگہ کوئی اچھا بندہ بھیج دیتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو قوم کی بات کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری قوم مرتد ہوگی تبھی تو نئی قوم آئے گی۔ پوری قوم مرتد ہوگی تبھی تو نئی قوم آئے گی۔ تو پھر آج کے دور کے مرتد کون ہیں؟
مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا دین چھوڑ دے. مرتد کسے کہتے ہیں؟ آج مسلمانوں میں یہ جو شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی جو فرقے بنے ہوئے ہیں، کیا یہ اپنے دین پر قائم ہیں؟ اگر دین پر قائم ہیں تو پھر یہ شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی کیوں ہیں؟ یہ مسلم امت کیوں نہیں ہے؟ کیا یہودی اپنے دین پر قائم ہے؟ نہیں نا، ان میں بھی 72 فرقے ہیں. کیا عیسائی اپنے دین پر قائم ہیں؟ ان میں کتنے فرقے ہیں اس کو تو چھوڑ دیں. وہ جو کتاب بائبل ہے، آسمانی کتاب، اس ایک کتاب کے 50,000 ورژنز ہو گئے ہیں. تو جب اللہ نے یہ فرمایا نا، من یرتد منکم عن دینہ، جب تم سب اپنے دین کو چھوڑ دو گے، خیر بات کہہ دو گے، سارے ادیان میں جب یہی حال ہو جائے گا، عیسائیوں کے دین میں بھی یہی ہوا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے بات کی تو ریفرنس یہودیوں کا دیا تھا کہ یہودیوں میں 72 فرقے ہوئے اور ہمارے یہاں 73 ہوں گے، ایک زیادہ ہوگا. تو ان میں بھی فرقے ہو گئے، عیسائیوں میں بھی فرقے ہو گئے، مسلمانوں میں بھی فرقے ہو گئے. جب یہ فرقے بنتے ہیں تو وہ بندہ دین سے جدا ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ ایک تو دین کا چھوڑنا یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس دین کو چھوڑ رہا ہوں، یہ مرتد ہو گیا. صحیح ہے نا؟ اور دوسرا بندہ شیعت اپنا لے، سنیت اپنا لے، بریلویت اپنا لے اور دین مصطفیٰ سے کنارہ کش ہو جائے تو یہ بھی تو مرتد ہے. شیعہ، سنی، وہابی ہونا ارتاد ہے. تم دین سے تب جڑے ہوئے ہوگے جب تم امتی رہو گے. جب تم امتی نہیں رہے، سینوں سے نور نکل گیا تو تم مرتد ہو گئے. تو اب یہ جو ارتاد ہے ہر دین میں قائم ہوا ہے. یہودیوں میں بھی قائم ہو گیا ارتاد، انہوں نے بھی اپنا دین چھوڑ دیا. سمجھے آپ؟ اب جب سے انڈیا نے کشمیر کے اوپر دھاوا بولا ہے تو اس کے بعد اب اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی جو ہے اب کارروائی کرے گا اور 3rd ٹیمپل بنائے گا. ایک دوسرے کو قتل کرنا، مارنا انسانوں کو دین کے نام پر، کیا کسی دین نے سکھایا ہے؟ لیکن ہم سارے دین والے یہی کر رہے ہیں. یہودی بھی وہی کر رہے ہیں، کرسچن بھی وہی کر رہے ہیں، مسلم بھی وہی کر رہے ہیں، سب وہی کر رہے ہیں، ہندو بھی وہی کر رہے ہیں. آج اگر اب ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا دیش ہے. پہلے ہم پر آ کے مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، پھر 200 سال انگریز حکومت کر کے چلے گئے، اب ہماری باری ہے، اب ہم کریں گے. لیکن کیا ہندو دھرم یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو مارو یا ظلم کرو؟ نہیں سکھاتا نا. لیکن سناتن دھرما کے نام پر قتل و غارت تو ہو رہی ہے. اسلام کے نام پر آتنکواد تو پھیلایا جا رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے ارتاد فی الادیان، یعنی ماس لیول کے اوپر ارتاد ہو رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، کہ جب تم اپنے اپنے دین کو چھوڑ دو گے تو پھر اللہ ایک نئی قوم کو لے کے آئے گا. یہ بات ہماری کہی ہوئی تو نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید نے کہا ہے. تو تم لوگوں نے اپنے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے. اگر مسلمانوں نے اپنا دین پکڑا ہوا ہوتا
تو کہتے ہیں نا میں حضور کا امتی ہوں، یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں؟ یہ تو نہیں کہتے نا. بریلوی ازم اسلام کا نام تو نہیں ہے، سنی ازم اسلام تو نہیں ہے، شیعہ ازم اسلام تو نہیں ہے. اگر یہ اسلام ہے تو پھر تم اس کو سنیزم کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر یہ اسلام ہے تو تم اس کو شیعہ ازم کیوں کہہ رہے ہو؟ تو یہ ارتاد ہے جو ہو گیا ہے، سارے ادیان میں ہو گیا ہے. تو اب آگے کیا ہوگا کہ جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اب اللہ اپنی پلاننگ کا اظہار فرما رہا ہے. فسوف، تو پھر اس کے بعد، ٹھیک ہے نا، یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر اس کے بعد اللہ جو ہے ایک قوم کو لے کے آئے گا. وہ قوم کیا ہوگی پتہ نہیں، اس کا کیا ہوگا مذہب، اس کا ذکر اللہ نے کیا ہی نہیں. جس قوم نے آنا ہے، اللہ کی جو فیوریٹ نیشن ہے، اس قوم کے بارے میں چند چیزیں بتائی ہیں اللہ نے، زیادہ انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کی. جو سب سے پرومیننٹ فیچر ہے اس قوم کا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. اللہ اب ایسی قوم لے کے آ رہا ہے. فرقے بن گئے نا. کیا یہ وہی مسلمان ہیں جو صحابہ کرام کے دور کے مسلمان ہوتے تھے، تبع تابعین کے دور کے مسلمان ہوتے تھے؟ آج کے مسلمان ویسے ہی مسلمان ہیں؟ نہیں نا. اس کا مطلب ہے دین سے پھر گئے نا. ہر مذہب دین میں فرقے بن گئے، اور وہ اپنے دین کو ظاہری طور پر تو لبادہ وہی ہے، لیکن اندر کا کنیکشن ختم ہو گیا. یہ ارتاد ہے، اور یہ ہو چکا ہے. ہر دین میں ارتاد ہو چکا ہے. اب مستقبل سامنے کھڑا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ بھئی آپ تو حدیث کی بات کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں. مستقبل کا پتہ قرآن دے رہا ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ اللہ نے اب تم سب لوگوں کو دیکھ لیا، مسلمانوں کو دیکھ لیا، ہندوؤں کو دیکھ لیا، یہودیوں کو دیکھ لیا، عیسائیوں کو دیکھ لیا. سب تم نے اپنے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اس کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہو. نہ آج کا کرسچن سچا کرسچن ہے، نہ آج کا ہندو سچا ہندو ہے. اللہ ماشاء اللہ، میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. اکا دکا اگر ادھر ادھر کوئی نظر آ جائے تو وہ میجورٹی کے مقابلے میں نہیں ہوتا ہے. تو آج کے دور میں تو ہر دین والے نے اپنے دین کو اس کی روح کے اعتبار سے چھوڑ دیا ہے. سمجھے آپ؟ اب سامنے مستقبل کھڑا ہے کہ اب کیا ہوگا. ایک طرف مستقبل کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، ایک طرف مستقبل کا نقشہ حدیث نے کھینچا ہے. حدیث کہتی ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ کوئی تعلیمات لے کے آئیں گے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ ایک قوم کو بھیجے گا، اور اس قوم کا فیچر ہوگا کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. اچھا، اب قوم کا ذکر قرآن نے کیا اور سردار کا ذکر حدیث نے کیا. قوم کا ذکر قرآن نے کیا کہ ایک نئی قوم ہوگی وہ، اور کرنا کیا ہے اس قوم نے؟ وہ اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا. یہاں قوم کا ذکر آ گیا. اس قوم کا سردار کون ہوگا اس کا ذکر حدیث میں ہے کہ امام مہدی آئیں گے. اب قوم اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا، تو اس قوم کا جو سردار امام مہدی ہوگا، کل کی اوتار ہوگا،
وہ ان کو محبت سکھائے گا تو وہ اللہ سے محبت کریں گے نا. تو قرآن نے تو نہیں کہا کہ قصاص ہوگا یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، کیا نافذ ہوگا. اگر آپ پوری دنیا پر قرآن نافذ کرنا چاہتے ہیں تو بائبل بھی اللہ کا کلام ہے. اگر عیسائی کہیں گے کہ نہیں ہم بائبل نافذ کریں گے تو ہم اس کو جھٹلا تو نہیں سکتے. اگر یہودی آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے جو ہمارے پاس ہے، اس کو نافذ کر دو، تو ہم اس کو بھی نہیں جھٹلا سکتے. ہم اگر بحیثیت مسلمان کہیں جی ہمارا قرآن صحیح ہے، ہم اس کو نافذ کریں گے، او بھائی ہمارا قرآن اور ہمارا دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ساری کتابیں صحیح ہیں، تو نافذ کس کو کریں گے؟ نافذ کس کو کریں گے؟ نافذ جو ہے وہ اللہ تعالی کی محبت کا نظام ہوگا. قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ انسانیت ابتدا میں امت واحدہ تھی، آخر میں بھی امت واحدہ ہو جائے گی. تو آخر میں امت واحدہ ہو جائے گی سے مراد یہ ہے کہ جدا جدا مذہب ختم ہو جائیں گے، ہو چکے ہیں ختم، آپ کے دماغ میں باقی ہیں. سب سے پہلے بتا دیجیے یہودیت کا مذہب باقی ہے ابھی؟ نہیں ہے. عیسائیت کا مذہب باقی ہے؟ نہیں ہے. بس ایک کیڑا ہے آپ کے دماغ میں کہ اسلام ابھی تک باقی ہے، حالانکہ ہے نہیں. جب میں یہ کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ اسلام کا دشمن ہے، اور میں تو حدیث سنا رہا ہوں. اگر آپ اسلام کا دشمن کہہ رہے ہو تو اس حدیث کو کہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، لا یبقى من القرآن الا رسمہ. جس طرح تمہارے مولوی کہتے ہیں نا کہ جی حضور نے فرمایا تھا 72-73 فرقے بننے، تو وہ تو بن کے رہیں گے، اس میں کیا کون سی ایسی بات ہے؟ تو یہ بھی تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا، تو مانو نا، ماننا پڑے گا نا. وہ وقت کب آئے گا کہ جب اسلام ختم ہو جائے گا؟ کب آئے گا وہ وقت؟ جنت میں جانے کے بعد آئے گا ہمارے وقت، یا اس زمین پر ہی آئے گا؟ اس زمین پر ہی آئے گا نا. لا يبقى من الاسلام الا اسمہ، لا يبقى من القرآن الا رسمہ. اسلام میں نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، قرآن میں رسم کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا. یہ حال ہوگا تو امام مہدی کی ضرورت پڑے گی نا. یہ حال ہوگا تو امام مہدی کی ضرورت پڑے گی نا. پھر امام مہدی سردار بن کے آئیں گے اس کائنات کے، انسانیت کے سردار بن کے امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور وہاں اللہ تعالی قوم بھیجے گا ایسی. اس قوم کا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ کے متوالے ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ ان کا حبیب ہوگا، وہ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ ان سے پیار کرے گا. تو قوم کا تعارف ہو گیا تو سردار ان کو یہ سکھائے گا، تبھی تو ان کو اللہ کی محبت ہوگی. تو معلوم یہ ہوا قرآن و حدیث سے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہوگا وہ اللہ کی محبت ہوگی. کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت ہوگا. ہندو بھی اللہ کی کریشن ہے، عیسائی بھی اللہ کی کریشن ہے، یہودی بھی اللہ کی کریشن ہے، مسلمان بھی اللہ کی کریشن ہے. ان سب کا بنانے والا ایک ہے. ہندو میں بھی مومن ہے، عیسائی میں بھی مومن ہے، یہودی میں بھی مومن ہے. نفرت والے ہر دھرم میں ہیں، عیسائیوں میں بھی نفرت والے ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، ہندو میں بھی ہیں. لیکن اللہ نے بیلنس بھی تو رکھا ہے. ہندوؤں میں بھی بہت سے لوگ ہیں اللہ جن سے پیار کرتا ہے. اب جیسے یہ شرڈی ایک جگہ کا نام ہے، ممبئی سے زیادہ دور نہیں ہے، وہاں پر تھے سائے بابا، ہندو تھے لیکن اللہ والے تھے.
اللہ والے تھے. اس کے بعد آئے ستیہ سائی بابا بنگلور میں، وہ بھی اللہ والے تھے. اب ہریانہ کے علاقے میں ایک مقام ہے سونی پت، وہاں پر ایک اللہ والی بیٹھی ہوئی ہے، آنند مورتی گرو ماں. کیوں جی؟ وہ بھی اللہ کی ولیہ ہے. ان کا سب کا پیغام کیا ہے؟ محبت. یہ بھول جاؤ تم ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اللہ سے محبت کرو. اللہ سے محبت. اللہ کی محبت کے ذریعے یہ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، یہودی، یہ سب مل جائیں گے، ایک قوم بن جائے گی. جس جس کے دل میں اللہ کی محبت آتی گئی وہ اس قوم میں رجسٹرڈ ہوتا جائے گا. جس جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی وہ اس قوم میں داخل ہو جائے گا. اور انسانیت کا مستقبل یہ ہوگا کہ قوم ہوگی بقول قرآن اللہ سے محبت کرنے والی، اور ان کا سردار ہوگا امام مہدی کال کی اوتار، جو ان کو اللہ کی محبت کے گر سکھائے گا. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن محبت الہی ہے، بھگوان کا پریم ہے، ڈیوائن لو ہے. یہ حقیقت. اب دیکھو یہ پریکٹیکلی سرکار گوھر شاہی کی کرامت دیکھیں. ایک طرف کیتھولک بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف مسلم بیٹھا ہوا ہے، اور اب ہم اللہ کی محبت پر گفتگو کرنے کے لیے ہندو سوامی کو دعوت دے رہے ہیں. یونیفیکیشن ہو رہی ہے نا. اللہ چاہتا ہے کہ سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں، سب ایک دوسرے سے بھی محبت کریں اور اللہ سے بھی محبت کریں. یہ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے سنو بال کی طرح بڑھتا رہے گا. اب ہم دعوت دے رہے ہیں اپنے بہت ہی اچھے مہا پرش سوامی وشو آنند کو کہ وہ بھی آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نمسکار سوامی جی. جسبیر بھائی کے پاس جانا، ٹرین میں سفر کر رہا ہوں. ابھی جسبیر بھائی کے پاس جا رہا ہوں. واہ واہ کیا بات. جی پنجاب میں جسبیر بھائی کے پاس جا رہا ہوں. ابھی ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، اور بیچ بیچ میں کنیکشن بھی چلا جاتا ہے. یہاں 130 کروڑ کی جنتا کو ہم لوگ سنبھال رہے ہیں. تو یہاں ایسے سب لوگ سوئے بھی ہیں. 130 کروڑ کی جنتا ہے. تو یہاں ابھی اتنی انگلینڈ کی طرح سویدھا نہیں ہے کہ ٹرین میں وائی فائی چالو رہے، پوری ٹرین میں وائی فائی چلتا رہے. بیچ بیچ میں ولیج ایریا آتا ہے تو کنیکشن بھی چلا جاتا ہے. تو آج بھی شروع ہوئی تو بیچ میں تھوڑا آپ کا جاننے کو سننے کو نہیں ملا کیونکہ ٹاور چلا گیا تھا. لیکن آج آپ نے بہت بہت گہری باتیں 2-3 بتائی ہے کہ ورلڈ میں ابھی تک اپنے امام مہدی سرکار صاحب کے جیسا کوئی بھی اسپریچول جگت میں نہیں آیا ہے جنہوں نے پورے ورلڈ کو یونیفیکیشن کرنے کی کوشش کی ہو، اور سب کو جنگل میں جا کے سادھنا نہ کرنی پڑے. اس لیے سرکار نے جو کتابیں سنکشپ میں اپنا جیون چریتر پورا دیا ہے، یہ کتاب جگت کے سامنے رکھی ہے تاکہ سب کو جنگل میں نہ جانا پڑے. اور اس کی کوسٹ نہیں رکھی ہے، منیمم کوسٹ جیسا ہے، فری آف کوسٹ، نو کوسٹ. دنیا کے جھوپڑ پٹی میں رہنے والا اس کا پیارا بچہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے. اس لیے یہ بالکل کتاب جو آپ دکھا رہے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسپریچول نالج جگت کے ساتھ ہے. اور آپ نے آگے جا کے اور بھی بہت اچھی باتیں بتائی کہ لاسٹ پروفیٹ محمد صاحب کے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، ہوائی جہاز نہیں تھا. تو آج کے زمانے میں یہ سب بھرپور اپیوگ کرو. یہ ہماری اللہ کا بھرپور فائدہ لے کر ہم کو جلدی سے جلدی اس کا فائدہ اٹھانا ہے. اسپریچول پاتھ میں اس کا فائدہ
उठाकर आगे बढ़ना है। और दुनिया में सब धर्म के लोग ऐसी अच्छी सच्चाई को निगलेक्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी उसके पास नहीं है। लोग पूछेंगे, अगर वो स्वीकार करेंगे तो लोग पूछेंगे कि चलो जवाब दो, सिखाओ स्पिरिचुअलिटी। इसलिए हाँ उसके पास स्पिरिचुअलिटी खाली है, इसलिए सिर्फ विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारे सरकार के छोटे छोटे बच्चे, हमारे जैसे बच्चे भी आज दुनिया में ऑफर कर रहे हैं कि आ जाओ हम स्पिरिचुअलिटी वाह सिखा वाह सकते क्या हैं, बात है। आ जाओ, आ जाओ। हम छोटे छोटे बच्चे, सरकार के छोटे छोटे बच्चे भी ऑफर कर रहे हैं कि हम सच्ची स्पिरिचुअलिटी सिखा सकते हैं। वाह वाह तो ये हमारे बात कोई अलौकिक है, सारी दुनिया को स्पिरिचुअलिटी सिखाने के लिए आ चुके हैं। तो सब उसका स्वीकार करेंगे तो जरूर वो अल्लाह को देखेंगे, प्राप्त कर पाएंगे, अपने रब को प्राप्त कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें की है आपने। और बीच में टावर भी चला गया था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं साजिद भाई को बोलूंगा कि आज की पूरी गुफ्तगू मुझे व्हाट्सएप से भेजेंगे, तो उसका मैं फायदा उठाऊंगा। तो यहाँ एक देवबंद का देवबंद का भाई, ये देवबंद जा रहे हैं, ये मुस्लिम भाई है, देवबंद जा रहा है। जब जागेगा तब मैं देवबंद में वो लोग क्या ट्रेनिंग लेते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं, यहाँ क्या, वहाँ देवबंद में क्या चलता है, ये सब मैं जानने की कोशिश करूंगा। तो ये अभी मुझे जो आज कहना था वो कह दिया है आपको। आपने बहुत अच्छा बताया कि सेकंड वीक में आप नेपाल हम सबको मिलने आ रहे हैं सरकार। जी जी अभी फिर बांग्लादेश में भी हम सब साथ में जाएंगे, बांग्लादेश भी जाना है। बांग्लादेश में जाने के लिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से वीजा मिल सकेगा। जैसे नेपाल में आता है तो वहाँ तो वीजा की जरूरत नहीं है हम लोगों को, लेकिन बांग्लादेश का वीजा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम दोनों मुल्क में आपके साथ रह पाएंगे। जब जैसी यहाँ हमारे वारिस अली भाई उसकी एकता फाउंडेशन की डेट होते हुए इंडिया में भी बुलाएंगे। ये सब मेरी बात आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आपको आज मेरे को जो कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं गुरु जी। जी स्वामी जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जब आप जाएंगे पंजाब जसबीर भाई के पास तो फिर आप कॉल कीजिएगा मुझे, तो फिर हम बात करेंगे। जी जी। ठीक है अपना। जसवीर भाई के पास पहुंचे, जसवीर भाई के पास जब पहुंचेंगे तब आपसे जरूर बात करेंगे। जी जसवीर जी भाई से हम दोनों मिलकर बात करेंगे के साथ। ठीक है। और ये करतारपुर कॉरिडोर के बारे में जो बहन जी बता रही थी, पूछ रही थी कि वहाँ पीस कॉन्फ्रेंसिस हो सकती है क्या है। तो अभी मैं पंजाब में जा रहा हूँ। ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया था, लेकिन वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कोई नेट की वजह से, कोई ऐसी मैटर से मेरी ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी वहाँ में मेरा ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल कर पाया हूँ। तो वहाँ जाके मैं सारा इंफॉर्मेशन ले लूंगा कि विदेश के लोग कैसे वहाँ करतारपुर आ सकते हैं, हम लोग कैसे जा सकते हैं। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो ये मैं कल कर रहा था, लेकिन वो पूरा पेज नहीं चला क्योंकि नेट भी शायद सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो सारी इंफॉर्मेशन लेके मैं सबको, स्पिरिचुअल फैमिली को सबको बताऊंगा कि हम लोग करतारपुर कैसे जा सकते हैं, वहाँ हमारी मीटिंगें कैसे कर सकते हैं। तो अपने अजीना बेन जो आई है उसको भी हम बताएंगे कि आप लोग भी वहाँ कैसे आ सकते हैं, ये कौन है ये? कैसे पीस कॉन्फ्रेंस। हाँ जी अच्छा जी ठीक है। जी जी। स्वामी जी तो ठीक है। देखो, मैं पंजाब जाके मैं सब इंफॉर्मेशन ले लूंगा, फिर आपके चरणों में समर्पित करूंगा। ठीक है ठीक गुरु है जी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। थैंक यू। ओके। सरकार आपको खुश रखे। ठीक है गुरु जी। जहाद के मौजू पर बात करते हैं। आज से यानी you know 1400 years ago, when Prophet Muhammad came to this world and he introduced a new religion to the people of Arabian Peninsula. At that time,
You know, there was no law, and people would literally live in a society which was lawless society. There was no governing body in the world which would preserve the rights of religions and human beings. So people started to, you know, give hard time to the new religion. And the only way they knew of giving a hard time was to finish them off. So they would want to wage a war against the followers of a new religion. And in their defense, then God allowed them to defend themselves. And this was declared as jihad. But today, we live in a civilized world. And there is, a law, a world governing body. And everybody is allowed to practice his religion in almost every country of the world, for except Muslim countries. And even in Muslim countries, in some countries, you can practice any religion. Like in India, people can practice Islam. In Pakistan, people can practice Sikhism and Hinduism. But socially, they go through a turbulent time. Socially. But if you look at the world with a Muslim perspective, you go to Australia, you're allowed to practice your religion and preach your religion. You go to New Zealand, you're allowed to practice your religion, you're allowed to build your mosque, you're allowed to preach your religion. You go to Singapore, you're allowed to do that. You come to England, entire Europe, you're allowed to practice your religion. You come to Canada, they give you shelter. Many 100,000 refugees from Syria have already been taken by Canada. They're giving more and more asylum to the refugees who are particularly from Syria. You go to United States of America and you can practice your religion. You can build your mosques. Islam is not in danger. When Islam is not in danger, there is no question of jihad. In the United Kingdom of Great Britain, it is not, commonly possible for any citizen to acquire a weapon license easily. They ask you, why do you need a weapon? To protect myself. And they tell you the police is there to protect you. Why do you want to protect yourself when the police is protecting you? Now, when there is no need for the weapon, you cannot buy a weapon. Why the knife crime is on rise in England? Because there are no arms available. If arms were easily available, there would be no knife crime. So jihad was more a matter of necessity 1400 years ago, when Islam's survival was in jeopardy.
Today, Islam's survival is not in jeopardy. So you should stop talking about jihad. Can you tell me, who are you going to wage jihad against? Who do you think is the enemy of Islam? Those who allowed you to build a mosque in Washington, D.C.? Or those who allowed you to build a mosque in London, Regent Park Mosque? Such a big mosque there is. Finsbury Park Mosque, East London Mosque, so many mosques. You want to wage a war against them? Who allowed you to practice your religion? Who allowed you to preach your religion? Who allowed you and fund you to build mosques? Do you know there are Sharia courts here in England? Are there any Sharia courts in Pakistan? No. But you have Sharia courts in the United Kingdom of Great Britain. And you still want to wage a war against them? What kind of Islam are you following, my friend? There is no need for a jihad. Why? Because the religion is not in any danger. You know, we have laws that deal with racial abuse, religious abuse, and they're in practice. So when there is, you know, a global protection available for your religion, why must you wage a war against anybody? So there is no valid reason for jihad, because the religion of Islam is not in danger. The only enemy of Islam we have today are Muslims. The only enemies of Islam are the Muslims themselves. They are the ones who invented division within the religion. He is a Shia Muslim, he is kafir. He is a Sunni Barelvi Muslim, he is biddati. They are Ahl Hadith, Deobandi Maslak. They are Gustakh. You have murdered your religion. Islam is not safe if it is in your hands. Perhaps this is why you are waging a war of jihad against each other. Imam Mahdi alayhi salatu wassalam will implement justice, equality in which God's love will be granted to everybody on equal basis. A Hindu will love God in the same capacity a Muslim will. And a Christian, a Jew will be able to love God in the same capacity as a Hindu and a Muslim and a Christian will. God will want to love everybody, Christians or Jews or Hindus or Muslims, because He is the lone creator of everybody. There is no need for jihad. According to the gist of the Quran does not allow you to kill a human being. The Quran said, killing an innocent human being equates killing of the entire humanity. This is what the Quran said. So my friend, do not think Imam Mahdi will come and wage a war against Kafirin. Because you think Christians are Kafirin, you are misguided. If you think Jews are Kafirin, you are misguided. They have a prophet. They have a divine book. They believe in God.
How can they be kafir? They're not kafirin. آگے یہ تو ہو گیا تھا کل. حمزہ چشتی, a cricketer from Lahore. وعلیکم السلام. گومن, اچھا گمان, لا حول ولا. گمان کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ صحیح گمان اور غلط گمان کا کیسے پتہ چلے گا؟ گمان کو حقیقی کیسے بنایا جائے؟ گمان جو ہے اس کے دو نقطے ہیں. گمان کے دو نقطے ہیں. ایک نقطہ آپ کی اپنی برائی ہے اور دوسرا نقطہ سامنے والے کے دل کی برائی ہے. اگر آپ کا من میلا ہے تو آپ کی حرکتوں سے ظاہر ہو جائے گا. ان حرکتوں کو دیکھ کے لوگ بدگمان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی اگر آپ کی حرکتوں کو دیکھ کے بدگمان ہوگا تو وہ بدگمانی جو ہے وہ درست ہے, کیونکہ آپ کی حرکتیں ایسی تھیں. جو حرکتیں دیکھی جائیں گی ویسا ہی گمان پیدا ہوگا. اگر کوئی کسی سے بلا وجہ بدگمان ہو جائے, نہ اس کے اندر کوئی ایسی برائی نظر آئے, نہ آپ نے اس کو دیکھا ہو اس برائی کو, نہ آپ نے سنا ہو اس برائی کے بارے میں, پھر بھی آپ خود ہی ازمپشن کر لیں کہ اس میں یہ برائی ہے اور بدگمان ہو جائیں, تو یہ آپ کے اندر کی برائی ہے. لوگ ہم سے بدگمان نہ ہوں, ہم برائی چھوڑ دیں تو بدگمان نہیں ہوں گے لوگ, اور ہم لوگوں سے بدگمان نہ ہوں بلا وجہ تو ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں. تو یہ اپنے آپ کو پاک کرنے کی بات ہے. جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اس کا گمان اچھا ہو جاتا ہے. جو چوری کرتا ہے اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سب چور ہیں, تو اس کا یہ گمان کہ سب چور ہیں کیوں بنا؟ کیونکہ وہ چور ہے. صحیح ہے نا؟ تو جب آدمی لوگوں کے اوپر کہتا ہے نا یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ مکار ہے, تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ خود جھوٹا ہے, وہ خود مکار ہے. جو عیب انسان کے اپنے اندر ہوتے ہیں وہ ان کو لوگوں کے اوپر اپلائی کرتا ہے. یہ جہالت کی بات, دل کی جہالت. یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کا اندر ناپاک ہو, اور جب تیرا اندر پاک ہو جائے گا تو کسی پر شک نہیں کرے گا. اب جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے اس میں شک کی بیماری ہوتی ہے. عورت میں صرف یہی سنا ہے کہ عورت میں شک کی بیماری ہوتی ہے. ہم نے یہ نہیں سنا کہ عورت میں شک کی بیماری ہوتی کیوں ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے
یہ تحقیق جو ہے میں نے کبھی بیان نہیں کی، لیکن اب بیان کر رہا ہوں۔ عورت کے اوپر ذرا گفتگو سنیے آپ۔ ایک عورت کا ایمان آپ دیکھیں، اس کا مرشد ہوگا، اس کا دین ہوگا، اس کی عبادتیں ہوں گی، لیکن اس کا اعتقاد کسی پر بھی نہیں ہوگا۔ اس کا اعتقاد کسی پر بھی نہیں ہوگا۔ سرکار گوھر شاہی کی ماننے والی ہوگی، مانے گی یا گوھر کرے گی، کبھی مصیبت آئی تو کہیں اور سے تعویذ لے آئے گی، کسی اور سے مشورہ مانگ لے گی، کیونکہ عورت کو اللہ نے اعتقاد سے محروم کیا ہے۔ ہاں، اس کا صحیح یقین قائم ہو نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے جو میں بات آپ کو نکال رہا ہوں وہ راز تھا عورت کا، جو اس سے بات آگے نکلے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت تھی، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بھئی اللہ سے جا کے پوچھنا کہ میرے مقدر میں اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ کے بتا دیا کہ بھئی اللہ نے کہا ہے تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد اس عورت کے محلے سے کوئی فقیر گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ جو ایک روٹی دے گا اس کے ایک بچہ ہوگا، جو دو روٹی دے گا اس کے دو بچے ہوں گے۔ وہ عورت فوراً بھاگ کے چلی گئی اور روٹی دے کے آ گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا اس عورت کا موسیٰ پر یقین تھا، اپنے نبی پر؟ کیا اس نے یہ یقین کر لیا تھا کہ موسیٰ اللہ سے پوچھ کے آیا یہ بات صحیح ہے؟ یقین تھا اس کو؟ اگر عورت کو اپنے نبی پر یقین نہیں ہے تو شوہر پر یقین کبھی آ سکتا ہے کہ وہ پاک باز ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ولیہ کیوں نہ ہو، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی۔ کیونکہ شوہر اور نبی میں تو فرق ہے۔ جب وہ اپنے نبی پر کامل یقین نہیں رکھ سکتی تو شوہر کی کیا تعظیم کرے گی اور عزت کرے گی؟ کر لے گی۔ نہ مرشد پر یقین ہوتا۔ میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں جو دن رات انہوں نے سرکار گوھر شاہی کی خدمت کی، اور ایک دن ایسا آیا کہ اپنے شوہر کو کہا تو تو ہر وقت گوھر شاہی کرتا ہے، یہ کیا کر دیا ہے گوھر شاہی نے تجھے؟ گوھر شاہی کی ماننے والی کیسے یقین کریں گے ہم؟ ایک بی بی عائشہ بھی تھی، صحابہ اکرام حضور کے قریبی لوگ کہتے تھے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ بی بی عائشہ کہتی تھی کہ جس نے یہ کہا کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا ہے اس نے محمد پر بہتان باندھا۔ یہ بدگمان کیوں ہے عورت؟ یہ فطرت ہے، اعتقاد نہیں ہے اس کے پاس۔ میں تو دیکھتا ہوں روزانہ اپنے ارد گرد شکوک و شبہات کی نار میرے سامنے آنکھوں سے گزرتی ہے۔ مجھے اگر کبھی کسی کو بھیجنا پڑے تو کہتا ہوں اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ ساتھ، تاکہ تجھے یہ خیال نہ آئے کہ میں تو چلی گئی ہوں، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے۔ مجھے تو نظر آتا ہے۔ اب بتائیے کیا ہوا اعتقاد کا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہہ دیا اور اللہ نے بتا دیا، اب اس عورت کا کیا ہوا؟ اس کا اعتقاد کہاں ہے؟ اسی طرح عورت کی فطرت میں ہے، جب وہ دیکھتی ہے کسی دوسرے مرد کو، اس کی اپنی کمزوری ہوتی ہے، یا پیسہ کمزوری ہوتی ہے اس کی، یا مردانہ وجاہت کمزوری ہوتی ہے اس کی، جب وہ کسی شوہر کے بعد کسی اور مرد کو دیکھتی ہے اس کے دل میں ضرور خواہش آتی ہے کہ کاش میری اس سے شادی ہوتی۔
میں نے اپنے قلب کے جسوں تک کو بھیجا مختلف عورتوں کا سروے کرنے کے لیے، ان کی نسوں میں گھس کے اندر جاؤ، سروے کر کے آؤ. یہ سروے کیا نا، یہ خیال آتا ہے. جب میں نے وہ اپنے نفس کے، اپنے قلب کے جسے بھیج دیے تو پھر وہ اب میں مانیٹر کر سکتا ہوں. پھر بلایا لوگوں کو، ہاں بھائی ذرا فیصل ادھر تو آنا، فلاں تم ادھر آنا ذرا یار، تم یہاں بیٹھنا، میں ابھی پیشاب کر کے آتا ہوں. اب وہ اسکرین پر چل رہا ہے نا خیالات، کہ میں کہاں پھنس گئی یار، تو یہاں ہو جاتی شادی تو کتنا اچھا تھا. پھر کل کوئی اور آیا سامنے، اگر یہاں ہو جاتی تو اور زیادہ اچھا تھا، اگر میں اس کے ساتھ ہوتی تو اور زیادہ اچھا تھا. اور یہ سب کیا ہے رب کی بارگاہ میں؟ ایک ایک خیال، ایک زنا بالجبر. اس ایک ایک خیال پر ذکر قلب بند، ایک ایک خیال پر. آپ مجھے یہ بتاؤ، نبی بڑا کہ شوہر؟ نبی پر یقین نہیں ہے تو تجھ پر کیسے کرے گی؟ چوتیا ہے کیا تو؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ تجھ پہ یقین کرتی ہے تو آپ دنیا کے بڑے چوتیا انسان ہو. آپ کو ہو سکتا ہے روحانیت سے ہی نکال دیا جائے کہ اس بندے کا تو اعتقاد ہی خراب ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ جو ہے یعنی یقین کر رہا ہے وہ اس کے اوپر کہ وہ بالکل اس کے جو ہے خیالات ٹھیک ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی اپنے گھر پر لان میں تشریف فرمائے، اور سرکار کی زوجہ محترمہ تشریف لاتی ہیں بچے کو ہاتھ میں لے کے، اور کہتی ہیں، سرکار پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں حیدرآباد جا رہی ہوں وسیع قریشی کے پاس جو سرکار کا فالوور ہے. کیوں جا رہی ہو بھائی وہاں پر؟ اس سے دم کرانے کے لیے جا رہی ہوں. سرکار کی زوجہ محترمہ سرکار کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کے مرید کے پاس دم کرانے جا رہی ہوں، آپ کا اثر نہیں ہوتا ہم پہ. تو یہ جو ہے فطرت ہے. کیا ہے یہ؟ فطرت اور عقل. جیسے اب ہماری رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ تھی، وہ جو خانہ کعبہ آیا نا، وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ بلیک میلنگ تھا. وہ گدھے کے اوپر بیٹھ کے جا رہی تھی حج کرنے کے لیے، گدھا مر گیا. اب وہ ان کی اکڑ بیٹھ گئی، وہ تو میں نے نہیں کرنا حج، تو نے میرا گدھا ہی مار دیا ہے. لوگ تو یہ کہیں گے نا، اتنی بڑی ولیہ، اس کے گدھے کے تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اس کے گدھے پہ پر لگا دے کہ یہ اڑ کے گدھا جائے. وہ گدھا مر گیا تو لوگوں میں ان کو خیال آیا بدنامی ہوگی کہ مجھے تو لوگ اتنا بڑا مرتبہ دیتے ہیں، میرا تو گدھا ہی مر گیا، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کعبے کو بھیج دیا کہ جاؤ طواف کرو. وہ قصہ کہانی بھول گئی کہ گدھا مر گیا. سمجھا آپ؟ تو یہ اعتقاد کی بات ہے، اس سے محروم ہے. بی بی عائشہ نے کیا نہیں دیکھا تھا؟ وہ کہتی تھی کہ پتنی کیسے نبی ہیں آپ. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر کے آتے تھے تو اتنا جلال ہوتا تھا ان کے چہرے پہ، وہ نقاب ڈال کے گھومتے تھے. تو آپ تو ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو ان کی یہ بات حضور کے دل کو لگ گئی، اور آپ نے جو ہے ایک ہلکا سا ایک حجاب اپنی شخصیت پہ سے اٹھایا، ہلکی سی ایک کرن نور کی نکلی آپ کے وجود مبارک سے، اور وہ بے ہوش ہو گئی، قریب تھا کہ مر جاتی. اعتقاد کا پرابلم کبھی درست ہو ہی نہیں سکتا. اس کی فلاح یہ ہے کہ وہ رہبر کے قدموں میں سر جھکا کے رہے بس.
اس کی فلاح اس میں ہے. اب سر جھکا ہوا ہے, اندر جو کچھ بھی ہلچل چل رہی ہے وہ ختم نہیں ہوگی, وہ جانے دو, وہ سنبھال لے گا. اور جس دن یہ خیال بھی نکل گیا کہ اس نے میرا ایمان بچایا ہے, اس کی اوقات کیا ہے, اس دن پھر یہی حال ہوگا جو ہمارے ساتھ دن رات ہوتا ہے. کوئی سانپ اتنا زہریلا نہیں جتنی زہریلی ایک کافرہ ہے. کوئی ابلیس اتنا مہلک ایمان نہیں جتنا مہلک ایمان ایک کافرہ کا وجود ہوتا ہے. ابلیس پناہ مانگتا ہے. آج کی گفتگو کو یہاں ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. سرکار گوہر شاہی کا دامن آپ کے ہاتھوں میں رہے. یہ دامن ہاتھوں میں رہے گا تو پھر ست خیراں, یہ دامن چھوٹ گیا تو پھر ڈوب گئے.